مجھے سچن سے ملتے ہوئے یہ دوسرا سال تھا اور ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، مگر مجھے ڈر لگتا تھا کہ شاید ایسا نہ ہو پائے، کیونکہ وہ ایک امیر گھر کا لڑکا تھا اور میں غریب گھر کی بیٹی تھی جو اپنے کالج کا خرچہ خود اٹھا کر پورا کر رہی تھی۔ ایسے میں ہماری شادی ہو جانا بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے جب شروع میں اس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا تو مجھے کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا، لڑکوں کی تو دور کی بات، میری بات کسی لڑکے سے بھی نہ ہوئی تھی۔ پھر سچن نے بھی ایڈمیشن لے لیا۔ وہ بہت ہی اچھا لڑکا تھا، سب کو باتوں میں لگا لیتا اور سب کو ہنساتا رہتا، اور پھر میری بھی اس سے دوستی ہو گئی اور ہم ایک دوسرے کو بعد میں پسند کرنے لگے۔ وہ مجھ سے بہت ہی امیر تھا، مگر پھر بھی وہ میرے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ میرے اندر ایسی کوئی بھی خوبی نہیں تھی، میں ایک عام سی لڑکی تھی، پھر بھی جانے کیوں وہ میری طرف اتنا دھیان دیتا تھا۔ یہی بات مجھے شک میں ڈالتی کہ اس کے پیچھے تو کالج کی ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تھی، پھر وہ مجھ جیسی غریب اور عام کی شکل صورت کی لڑکی کو کیوں پسند کرتا تھا؟ مگر جب بھی میں اس سے وجہ پوچھتی تو وہ ہنس کر ٹال دیتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ وہ میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، مگر جب میری پڑھائی پوری ہوئی تو اس نے مجھے شادی کے لیے اور اپنی ماں سے ملانے اپنے گھر بھی لے آیا، جبکہ ابھی تک تو میں نے اپنے گھر پر بات بھی نہیں کی تھی۔ اس کی ماں بہت اچھی اور سمجھدار عورت تھی اور مجھ سے بہت اچھے سے ملی۔ میں اس کی دادی سے بھی ملی تھی۔ ان لوگوں نے شاید مجھے بہو کے روپ میں سویکار کر لیا تھا، تبھی انہوں نے اتنی محبت مجھ سے نچھاور کی، مگر کچھ تو ایسا تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا، مگر میرا دل مان ہی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ سچن کی دادی اور ماں کا حد سے زیادہ پیار مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ پھر میں نے ماں کو کہہ دیا کہ میرے کالج کا ایک لڑکا اپنی ماں اور دادی کے ساتھ آئے گا۔ ماں نے بھی ہاں کر دی۔ ویسے بھی ہمارا کون رشتہ دار تھا جسے ہم بتاتے، اس لیے اگلے ہی دن وہ اپنی ماں اور دادی کے ساتھ آیا۔ ماں نے دروازہ کھولا اور وہ ہو گیا جس کو سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ماں کے رنگ تو اڑے ہوئے تھے، اس کی دادی اور ماں بھی جیسے اپنی جگہ چپک کر رہ گئی ہوں، وقت جیسے رک گیا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتی ہو۔ میں نے ماں کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ جیسے ہوش میں آئی، اور پھر ایک دم انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں تو حیران رہ گئی کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو سچن کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچے لے جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا میری ماں اور اس کی ماں کا بہت پرانا رشتہ تھا جو خوش نہیں تھا۔ ماں تو مجھے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی، صرف اتنا کہا کہ میرا رشتہ وہاں نہیں ہو سکتا۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ یہ کیا چل رہا ہے، ایسا کیوں ہے، وہ کون سا ایسا راز ہے جو میری ماں کے سینے میں دفن ہے۔ اگلے دن سچن نے مجھے کال کر کے باہر بلایا اور ایک ڈائری دے کر مجھے کہا کہ یہ ڈائری پڑھو، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ میں پریشان ہو کر اس ڈائری کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ سچن بہت جلدی میں تھا، اس لیے اس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ یہ ڈائری کس کی ہے، صرف یہ کہا کہ میری دادی نے یہ دی ہے کہ تمہیں پڑھنے کو دے۔ مگر کیوں؟ میں حیران ہوئی، اسے خود نہیں پتا تھا۔ کہنے لگا میں نے بھی یہ ڈائری نہیں پڑھی، تم پڑھ کر مجھے بتا دینا کہ کیا لکھا ہے اور کس کی ہے۔ میں گھر آئی تو ماں اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے ڈائری کا پہلا پنہ کھولا تو میں چونک گئی اور ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ڈائری کے پہلے پنے پر ماں کا نام لکھا ہوا تھا، مطلب یہ ڈائری میری ماں کی تھی، لیکن یہ سچن کو کہاں سے ملی؟ میں نے حیران ہو کر ڈائری پڑھنا شروع کی۔ میرا نام سنیتا ہے اور یہ ڈائری مجھے میرے بابا نے 8ویں کلاس میں اچھی پوزیشن لینے پر انعام کے طور پر دی ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ آج کے بعد میں اپنے دل کی ساری باتیں اس ڈائری سے کیا کروں گی، کیونکہ میری کوئی بہن جو نہیں ہے، ماں بھی اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس لیے آج کے بعد یہ ڈائری ہی میری سب کچھ ہے۔ ڈائری بہت موٹی تھی اور شروع کے پنے میں ماں نے اپنے اسکول اور کالج کی ساری باتیں لکھی تھی، ان کے ساتھ کب کیا ہوا، پھر ان کے بابا کی موت کا ذکر تھا جب وہ 12ویں کلاس میں تھی۔ میں یہ سب پڑھ کر بہت حیران تھی کہ میری ماں کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن ماں نے مجھے کبھی نہیں بتایا، صرف یہی کہا کہ سب رشتہ دار مر چکے ہیں۔ میرا باپ ایک آوارہ انسان تھا، اس لیے ماں کی بھی سسرال میں عزت نہیں تھی، تو ماں نے ان سے ڈیورس لے لیا اور مجھے لے کر کرائے کے گھر میں رہنے لگی۔ ماں کی زندگی کے یہ سارے راز مجھے ڈائری سے پتہ چل رہے تھے۔ ڈائری سے پڑھ کر پتہ چلا کہ ماں کا ایک بھائی بھی تھا۔ اب ماں نے اپنے بھائی کے بارے میں لکھا تھا۔ میرا بھائی پہلے بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن بابا کی موت کے بعد سے تو وہ میرا اور زیادہ خیال رکھنے لگا، میری ہر خواہش پوری کرتا اور میرا گزارا بھی اپنے بھائی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میرا بھائی اب مجھ پر کم دھیان دینے لگا ہے۔ وہ ہر وقت کسی سے فون پر باتیں کرتا رہتا تھا
مجھے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ میرا بھائی کسی لڑکی کے چنگل میں پھنس گیا ہے، اور وہی ہوا۔ اس نے ماں سے کہا کہ میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ جو لڑ جو لڑکی ابھی گھر بھی نہیں آئی تھی، اس کے لیے وہ ابھی سے اتنا دیوانہ ہو رہا تھا۔ بعد میں کیا کرتا؟ میں نے اس رشتے کے لیے اسے بہت منع کیا، مگر اس نے اپنی پسند کی شادی کروا کر ہی دم لیا۔ میری بھابھی بہت خوبصورت تھی، اور میرا بھائی اس سے شادی کے بعد مجھے جیسے بھول ہی گیا تھا۔ بس ہر وقت اپنی پتنی کے ہی آگے پیچھے گھومتا رہتا اور اسی کے گڑ گائے جاتا رہتا، اور یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہاں تک کہ ماں کی آواز آئی تو اسکول میں پڑھاتی اور اب واپس آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ڈائری الماری کے اندر رکھ دی۔ ماں نے آ کر کھانا کھایا اور پھر مجھے کمرے میں بلا کر کہنے لگی، تم جانتی ہو سچن کے ساتھ اس دن جو عورتیں آئی تھی وہ کون تھی؟ وہ میری بھابھی اور ماں تھی۔ لیکن اب اپنے پاس کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں سچن سے تمہاری شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر ایک شرط پر، کہ وہ تمہیں الگ رکھے گا۔ میں جو سن کر خوش ہو رہی تھی ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ مانا کہ وہ بہت پیار کرتا تھا مجھ سے، لیکن اپنے گھر والوں کو کیسے چھوڑ دیتا؟ میں نے اسے جب فون کر کے ماں کی شرط کے بارے میں بتایا تو وہ بھی چپ ہو گیا اور فون بند کر دیا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ ماں نے ایسی شرط کیوں رکھی ہے۔ میں ڈائری پڑھ کر ماں کے سب حالات جاننا چاہتی تھی، مگر مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، اور میں یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر ماں کی شادی غریب اور آوارہ انسان کے ساتھ کیسے ہو گئی۔ جبکہ میں اس دن سچن کے گھر گئی تھی تو اس کی دادی یعنی میری نانی کا گھر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ لوگ تو بہت ہی امیر تھے، پھر اپنی بیٹی کی شادی غریب گھر میں کیسے کر دی؟ شام کو میری ماں یعنی میری نانی میری ماں سے بات کرنے آئی۔ وہ شاید یہ شرط ختم کروانا چاہتی تھی۔ نانی کے جانے کے بعد میری ماں بہت روئی۔ میں نے اپنی ماں کو بھی کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، جس بھابھی نے مجھ سے میری ماں کو چھین لیا، میرے بھائی کو چھین لیا، میں اس کے گھر میں اپنی بیٹی کیسے دے دوں؟ تم جاننا چاہتی تھی نا کہ میں اتنی پڑھی لکھی ہو کر ایسی کیوں ہوں؟ وجہ وہی عورت ہے۔ اسی نے میری ماں اور بھائی کو بھڑکا کر ایک برے اور آوارہ انسان کے ساتھ میری شادی کر کے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ اتنا ظلم میری ماں پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب اپنی ماں کا بدلہ لینا ہے۔ میں بھی شادی کر کے اسی گھر میں جاؤں گی اور اپنی ساس سے اپنی ماں کے ساتھ کی گئی ایک ایک ظلم کا حساب لوں گی۔ میں نے سچن سے کہا کہ اگر اس نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، اور جانے کیسے اس نے اپنی ماں کو منا لیا کہ وہ مجھے الگ گھر میں رکھے گا۔ مگر مجھے ماں پر حیرانی ہوئی، جنہوں نے شادی کے ایک اینڈ وقت پر یہ شرط ختم کر دی اور مجھے کہا کہ میں تو بس سچن کی محبت کو آزما رہی تھی۔ ماں نے یہ شرط شاید نانی کے کہنے پر ختم کی تھی۔ میری ساس میری ماں اور میرے ساتھ بہت میٹھی بن رہی تھی۔ مجھے ان کو ایسا دیکھ کر غصہ آ رہا تھا کہ میری ماں کی ساری زندگی برباد کر کے اب وہ کتنا پیار جتا رہی ہے۔ میری وداعی ہونے لگی تو ماں نے مجھے کہا، جو میری بھابھی نے میرے ساتھ کیا وہ تم اپنی نند کے ساتھ بالکل بھی مت کرنا۔ میری ماں کتنی اچھی عورت تھی۔ میں نے ماں کو تسلی دی، مگر میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اپنی نند کے ساتھ وہی کروں گی جو اس کی ماں نے میری ماں کے ساتھ کر چکی تھی۔ سچن کی بہن بہت اچھی تھی۔ میرے ماما پتہ نہیں اس رشتے پر راضی تھے یا بیٹے کی وجہ سے مانے تھے، لیکن وہ میرے ساتھ اچھے سے رہتے تھے۔ نانی تو مجھے بہت پیار کر رہی تھی۔ مجھے نانی نے بتایا کہ اگر قسمت سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، مگر وہ اپنی بیٹی کو بہت یاد کرتی تھی۔ کہنے لگی، میں نے تمہاری ماں کو سالوں پہلے ہی معاف کر دیا تھا، مگر وہ بہت ضدی ہے، واپس نہیں آئی۔ مجھے نانی کی باتیں سمجھ آ گئی کہ ضرور مامی نے ہی میری نانی کو میری ماں کے خلاف کر رکھا تھا۔ میری مامی یعنی میری ساس بھی اچھے سے رہتی تھی اور لگتا نہیں تھا کہ یہ کچھ برا کر سکتی ہے، لیکن میں کیسے بھول جاتی کہ یہ لوگ میری ماں کے ساتھ پہلے کیا کر چکے۔ میری ماں کے ساتھ جو ہوا میری مامی ہی ذمہ دار تھی۔ اس نے اپنی نند کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اور اب میں بھی وہی کرنے والی تھی۔ میں نے اپنی معصوم سی نند کے ساتھ دوستی بڑھانی شروع کر دی، کیونکہ وہ اچھی لڑکی تھی۔ مجھے اپنی بڑی بہن سمجھنے لگی۔ میں نے اپنے محلے کے ایک لڑکے کو اس کے پیچھے لگا دیا اور اپنی نند کو اس کے چکر میں الجھا دیا۔ وہ لڑکا بہت خراب تھا، بالکل میرے باپ جیسا، کچھ کماتا نہیں تھا اور سارا دن یوں ہی پھرتا رہتا تھا۔ مگر یہ سب باتیں میری نند کو معلوم نہیں تھی۔ وہ اس سے بات چیت کرنے لگی اور پسند کرنے لگی۔ میں اپنی نند اور اس لڑکے کو ملوانے لگی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ یہ اپنے گھر والوں سے اس لڑکے کے لیے بغاوت کرے۔ میں یہی چاہتی تھی کہ جیسے میری ماں کی بھابھی نے ماں کی شادی خراب انسان کے ساتھ کر دی تھی، ویسے ہی میں بھی کروں۔ جب اس کی بیٹی کی شادی ایسی جگہ ہوگی، پھر اسے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوگا۔ وہی ہوا جو میں چاہتی تھی۔
میری نند کا رشتہ آیا تو اس نے صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ جب اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتا دیا۔ گھر میں ایک ہنگامہ سا ہو گیا۔ میرا پتی سچن تو بہت زیادہ غصے میں تھا۔ میں نے اپنی نند کو یہی سمجھایا کہ اپنی بات پر ڈٹے رہو ورنہ گھر سے بھاگ جانا۔ جب مجھے لگا کہ اس لڑکے کے لیے میرا پتی اور سسرال والے کبھی نہیں مانیں گے تو میں نے اپنی نند کو مشورہ دیا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے۔ جس دن اسے بھاگنا تھا اس رات کو میں اپنی ماں کے گھر رہنے آ گئی تاکہ کل کو مجھ پر نام نہ آ جائے کہ نند کو بھگانے میں بھابھی کا ہاتھ تھا۔ میرا پتی مجھے ماں کے گھر چھوڑ کر خود گھر چلا گیا۔ میں نے اپنی نند کو فون کر کے کہہ دیا کہ رات 1 بجے گھر سے باہر نکلنا اور اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جانا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں نے ماں کو نہیں بتایا تھا کہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں۔ میں جب ان کو کہتی کہ ماں میں آپ کا بدلہ لوں گی تو وہ مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی تھی، اس لیے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ مجھے بس بے چینی سے انتظار تھا کہ جیسا میں نے سوچ رکھا ہے ویسا ہی ہو۔ ماں اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے کپڑے بدلنے کے لیے جیسی الماری کھولی میری نظر کپڑوں کے نیچے دبی ماں کی ڈائری پر پڑی۔ ماں نے مجھے سب بتا تو دیا تھا، مگر وقت گزرنے کے لیے میں ماں کی ڈائری لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور وہاں سے پڑھنا شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ ماں نے کچھ پنوں کے بعد لکھا تھا، مجھے اپنی بھابھی بری لگنے لگی۔ اس نے مجھ سے میرے بھائی کو چھین لیا تھا۔ مجھے اس سے چڑ ہونے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے بھائی کی زندگی سے نکل جائے۔ میں نے جو پلان بنایا تھا مجھے اس پر پورا یقین تھا کہ اس میں کامیاب ہوگی، کیونکہ اس پلان پر میں نے ہفتوں محنت کی تھی۔ بس اب مجھے کوئی ایسا انسان مل جاتا جس کے ساتھ مل کر میں اپنے پلان کو آخری انجام تک پہنچا دیتی تو سب ٹھیک ہو جاتا، پھر کسی کو پتہ نہ چلتا اور میرا کام بھی ہو جاتا۔ میں نے اپنی دوست سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ کالج کا ایک لڑکا ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، بس اس کو بدلے میں کچھ پیسے چاہیے ہوں گے۔ میں نے دوست کے ساتھ اس لڑکے سے بات کی۔ وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہا تھا کیونکہ کام بھی تو اتنا ہی بڑا تھا۔ میں نے اسے 50,000 دینے کی حامی بھر لی اور گھر آ کر سوچنے لگی کہ میں 50,000 کا انتظام کہاں سے کروں گی۔ رقم بڑی تھی اور ہم مڈل کلاس لوگ تھے۔ اتنی بڑی رقم اگر میں ماں سے مانگتی تو وہ شک میں پڑ جاتی، لیکن میں جو کرنا چاہتی تھی اس کے لیے اس لڑکے کا ساتھ دینا بہت ضروری تھا، ورنہ میرا پلان فیل ہو جاتا۔ میں نے چوری کرنے کا سوچا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو میں بھائی کے کمرے میں آ گئی۔ اس کی پتنی کچھ دنوں کے لیے مائکے گئی ہوئی تھی، اس لیے اس کا دل یہاں کب لگنا تھا۔ وہ بھی اپنی پتنی کے پیچھے اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے اس کی الماری کھولی اور بھابھی کا جو سونے کا ہار بھائی نے شادی کی سالگرہ پر دیا تھا وہ نکال لیا۔ میرا ارادہ اسے بیچنے کا تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں نے بھابھی کا ایک سوٹ بھی چرا لیا۔ اگلے دن بھائی اور بھابھی واپس آئے۔ میں نے کالج میں ہی کپڑے چینج کیے، بھابھی کا سوٹ پہنا اور بھابھی کے جیسا ہی ہولیا کر لیا۔ اب مجھے کوئی بھی دیکھتا تو یہی لگتا کہ میری بھابھی انو ہے۔ میں نے سنار کے پاس جا کر اس ہار کو بیچ دیا اور ساری رقم لا کر اس لڑکے کے ہاتھ میں رکھ دی اور ایک بار پھر سے اسے اپنا پلان بتایا۔ میں چاہتی تھی کہ 2 دن بعد جب میرا بھائی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جائے گا تو وہ میری بھابھی کے کمرے میں رات کو جائے، پھر میں ان لوگوں کی ویڈیو ریکارڈ کر لوں گی اور شور مچا دوں گی۔ ماں بھی اپنی آنکھوں سے اپنی بہو کے کارنامے دیکھ لے گی اور اس کو ہم الزام لگا کر کریکٹر لیس کہہ کر گھر سے نکال دیں گے۔ جب بھائی واپس آئے گا تو میں اس کو وہ ویڈیو دکھا دوں گی۔ وہ مرد ہے، کیسے اپنی پتنی کی یہ حرکت برداشت کرے گا؟ وہ اسے فوراً ڈیورس دے دے گا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ بھابھی سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ 2 دن بعد بھائی کو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا تو وہ چلا گیا اور میں انتظار کرنے لگی کہ کب رات ہو اور میں اپنے مقصد کو انجام دوں۔ رات کے 10 بجے ماں اور بھابھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئے تو میں نے اس لڑکے کو فون کر کے اپنے گھر آنے کو کہا اور کہا کہ سیڑھیوں کے سامنے والا کمرہ ہے، آتے ہی سیدھا وہاں چلے جانا۔ مجھے اس وقت اس بات سے کوئی افسوس نہیں تھا کہ میں ایک لڑکی ہو کر ایک لڑکی کی عزت خراب کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے بس اپنا بدلہ نظر آ رہا تھا۔ 12 بجے میں نے گھر میں کسی کو کودتے دیکھا، کیونکہ میں تو جاگ ہی اس کے انتظار میں رہی تھی کہ کب میرے کالج کا وہ لڑکا میری بھابھی کے کمرے میں آئے اور میں ان دونوں کی ویڈیو بنا لوں۔ میں نے بھابھی کے کھانے میں نیند کی گولی ملا دی تھی جس سے وہ گہری نیند سو گئی تھی اور اس بات کا کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ اٹھتی اور ایک انجان لڑکے کو کمرے میں دیکھ کر شور مچاتی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ ایک سایہ سا بھابھی کے کمرے میں آ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بس میرا کام ہونے والا ہے۔ میں جلدی سے موبائل لے کر اس طرف چلی گئی اور کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ میں انتظار کر رہی تھی
کہ کب وہ لڑکا بھابھی کے بستر پر بیٹھ کر بھابھی کا ہاتھ پکڑے تو میں ویڈیو بنا لوں، مگر وہ تو کمرے میں جا کر پریشان کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا کہ وہ یوں بت کی طرح کھڑا کیوں ہے، جس کام کے لیے میں نے اسے بلایا ہے وہ کر کیوں نہیں رہا۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی تو اسی وقت اچانک ہی میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے فوراً وہ ڈائری تکیے کے نیچے چھپا لی اور جلدی سے لیٹ گئی تاکہ ماں کو لگے کہ میں سو رہی ہوں۔ ماں کمرے میں آئی اور مجھے سوتا ہوا دیکھ کر واپس چلی، جبکہ میرا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ میں کیا سمجھ رہی تھی اور یہ سب کیا نکلا؟ میری ماں نے مجھے اور کچھ بتایا تھا اور ڈائری پر کچھ اور ہی حقیقت لکھی تھی، جسے پڑھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ ماں کے کمرے سے جاتے ہی میں نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ ڈائری کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی اسی وقت اچانک بھابھی کی آنکھ کھل گئی۔ ایک انجان لڑکے کو کمرے میں دیکھ کر وہ چیخنے لگی اور میں حیران رہ گئی جب باتھ روم سے بھائی کو نکلتے دیکھا۔ میں کانپ گئی کہ بھائی تو گھر پر تھا ہی نہیں۔ پھر میری بھابھی چیخ کر بھائی سے بولی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ کی بہن میرے خلاف سازش کر رہی ہے، مجھے بدنام کرنے کے لیے پلاننگ کر رہی ہے، مگر آپ مانے نہیں۔ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تب مجھے پتا چلا کہ میری اپنی دوست نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور بھابھی کو سب بتا دیا تھا کہ میں ان کے خلاف کیا کرنے والی ہوں، تو اس نے اپنے پتی کو بتا دیا۔ میرے بھائی نے اس لڑکے کو پکڑ کر پٹائی کی تو اس نے سب کچھ بتا دیا کہ اس نے یہ سب میرے کہنے پر کیا ہے۔ میرے بھائی اور ماں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ نادانی میں مجھ سے بھول ہو گئی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ سب مجھ سے منہ موڑ لیتے۔ میں بھی اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے آکاش کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا پلان بنا لیا۔ میں نے انہیں بہت کہا کہ میری شادی آکاش سے کروا دے، مگر بھائی کی آنکھوں پر اپنی پتنی کی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ بھابھی نے ہی منع کر دیا ہوگا۔ آج اس گھر میں میرا آخری دن ہے، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں اور اس سب کی ذمہ دار بھابھی ہے۔ اس کے بعد آگے کچھ نہیں لکھا تھا۔ یہ سب پڑھ کر میری سانسیں رک گئی۔ میری ساس یعنی ماں کی بھابھی غلط نہیں تھی، میری ماں غلط تھی، اور سب سے بڑھ کر میں کتنی غلط تھی۔ میں بھی تو ماں پر ہی گئی تھی۔ ماں نے اپنی بھابھی کے خلاف سازش کی تھی اور میں نے اپنی نند کے خلاف۔ یہ یاد آتے ہی میں فوراً اٹھی اور وقت دیکھا، 1 بجنے والا تھا، یعنی میری نند گھر سے نکلنے والی تھی۔ مجھے یہ سب روکنا تھا۔ میں نے نند کو فون کیا تاکہ اسے منع کروں، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر سچن کو، پھر ساس اور سسر تک کو بھی فون لگایا، مگر کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ میری سانس رکنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے ہی تو اسے کہا تھا کہ سب کو دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر کھلا دے۔ اب کوئی فون کیسے؟ میں نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور باہر بھاگی۔ ماں بھی جاگ گئی۔ مجھے روکتے ہوئے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا، اپنی غلطی کو سدھارنے جا رہی ہوں۔ آپ کی وجہ سے ایک معصوم کو سزا دینے چلی تھی، مگر شکر ہے حقیقت کھل گئی۔ اپنی ماں کو یوں ہی حیران پریشان چھوڑ کر میں بھاگتے ہوئے سڑک پر آئی اور ٹیکسی لی۔ جتنی دیر میں گھر پہنچی میں نے دیکھا کہ میری نند بیگ لے کر گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ کے اندر کیا اور اسے کمرے میں لے آئی۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تو میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے شروع سے آخر تک سب بتا دیا اور معافی مانگی۔ تو وہ بھی ایک نند، مگر میری ماں جیسی نہیں تھی۔ وہ اس نے مجھے معاف کر دیا، گلے سے لگا لیا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری ماں کی گنتی ان لوگوں میں ہوتی ہے جو ہمیشہ خود کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں۔ میری دعا تھی کہ کاش اسے بھی جلد اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔